ان دنوں کے اندر قبرستان آباد ہے، نماز کی کسی کو فکر نہیں، قبرستان آباد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے، چونا گچ کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں قبر کی دیکھ بھال آپ کر سکتے ہو، جس طرح کہ برسات کے موسم میں قبر بیٹھ گئی ہے، مٹی گر گئی ہے، کوئی سوراخ ہو گیا ہے، اس کی آپ دیکھ بھال کر سکتے ہو، لیکن قبر کو پکا کرنا، لیپا پوتی کرنا اور یہ طریقہ، اور پھر قبر کے اوپر درختوں کی ٹہنیاں ڈالنا، پھول ڈالنا، خورد و نوش کی اشیاء ڈالنا، یہ ساری وہ بدعات ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یار لوگوں نے ایک حدیث کا سہارا لیا ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ دو قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ بات بھی سمجھیں۔ آپ نے فرمایا ایک کو عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا، ایک ہی دوسرے کو لگاتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اور ہماری نوجوان نسل گھر سے باہر کہیں ہوتے ہیں، اللہ دیکھنے میں آیا کیا، کوئی کھڑے ہو کر پیشاب، کوئی بیٹھ کر، پھر کوئی استنجا نہیں، کچھ بھی نہیں، کپڑے ناپاک اور غلیظ ہیں۔ فرمایا کہ اس کو عذاب پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی منگوائی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک قبر کے اوپر دوسری قبر کے اوپر رکھی، اور فرمایا جتنی دیر تک یہ خشک نہ ہوں گی اللہ رب العزت ان قبر والوں سے عذاب کو ہلکا کر دے گا، عذاب میں ان کو چھوٹ مل جائے گی۔ اب آپ بتائیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ وہ جو دو ٹہنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر رکھی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ٹہنیوں کے رکھنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وقت بتانے کے لیے جتنی دیر تک یہ خشک نہ ہوں گی اتنی دیر تک عذاب ہلکا رہے گا۔ اور دوستوں نے وہاں سے کیا گھڑ لیا کہ درختوں کی ٹہنیاں جو ہے وہ رکھی جائیں کاٹ کر، اب دھڑا دھڑ کھجور کی چھڑیاں اور درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے رکھی چلی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آج کون سی وحی آتی ہے، کس پر وحی آتی ہے، کون بتاتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو عقل سے کام لو، تم جو اوپر ٹہنیاں رکھ رہے ہو اس کا مطلب ہے تم اقرار کر رہے ہو، مان رہے ہو کہ واقعی اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ چاہتا ہے کوئی بندہ کہ اس کے مرنے والے کو، اس میت کو عذاب ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے رکھا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر قبروں کے اوپر پھول، قبروں کے اوپر خورد و نوش کی چیزیں، کوئی دال پھینک رہا ہے، کوئی فلانی چیز، اللہ کے بندو ان چیزوں کی ضرورت زندوں کو ہے، کیوں اللہ کی نعمت کو، رزق کو تم ایسے بکھیر دیتے ہو، ڈال دیتے ہو کہ رزق کی یہ بے قدری نہیں ہے کیا؟ اور پھر مخصوص ان دنوں کے اندر قبرستان میں جانا، ہاں کوئی دن مخصوص نہیں، آپ جا سکتے ہیں قبرستان کے اوپر، آپ کے والد کی قبر ہے، والدہ کی ہے، کسی عزیز کی ہے، کوئی پابندی نہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن مخصوص ان دنوں کے اندر جانا اور اس کو ثواب سمجھنا کہ ان دنوں کے اندر، میرے بھائیوں میں الحمدللہ کبھی بھی کچی بات نہیں کرتا، ریت کے پر کھڑے ہو کر ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے، بات وہ کرتے ہیں جو قرآن سے اور حدیث سے اتھنٹک، بالکل صحیح سچی بات ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، یہ عمل جو اس طرح کا عمل ہمارے ہاں یہ رواج پا چکا ہے، ان دنوں کے اندر قبروں میں جا کر یہ سب کچھ کرنا، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ فقہ سے ثابت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو بالکل بیان کریں۔
یہ بالکل غیر شرعی اعمال ہیں، یہ بدعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام معاملات میں بدترین معاملات دین کے اندر نئی چیزیں ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بدعتی آدمی قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہے گا، کتنی بڑی محرومی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا، کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ رکھتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے پیغمبر آپ جانتے نہیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں کھڑی کی تھی۔ جب اللہ کے رسول ان بدعتیوں کے بارے میں سنیں گے تو ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو مجھ سے، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر رد و بدل کیا۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایصال ثواب سے کوئی بندہ منع نہیں کرتا، فوت شدگان کے لیے دعا سے کوئی بندہ منع نہیں کرتا، سارے طریقے دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہمیں اپنے مرنے والوں سے کچھ محبت ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے تو قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شکلیں اور صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تمام اصحاب نبی سے، اصحاب پیغمبر سے، اصحاب